بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. قابل قدر حضرات علماء کرام، سامعین اعظام اور عفت مآب خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور بے پناہ احسان، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے غور و فکر کے سلسلے میں ہمیں یہاں جمع فرمایا. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں جب کبھی دنیا میں حق آیا، باطل نے ہمیشہ اسے دبانے کی کوشش کی اور اس بات کی کوشش کی کہ حق کا نام و نشان ختم ہو جائے اور باطل کا سر اونچا ہو جائے. اس کی لمبی تاریخ ہے. سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش ہوتی رہے گی. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ باطل کے لیے راستہ کھول دیا گیا یا حق کے لیے راستہ کھول دیا گیا. ایک وقت وہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ فرعون کی جیت ہو جائے گی، موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل مصر چھوڑ کر چلے جائیں گے اور شکست پاش انہیں ہو جائے گی. اور ایک وقت لگ رہا تھا نمرود جب آگ کو جلایا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو داخل کیا، تو وہ اور اس کے ماننے والوں نے یہی سوچا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. ایک وقت وہ تھا فرعون بڑے آب و تاب کے ساتھ میدان کے اندر اپنے جادوگروں کو یہ کہہ کر اتارا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل پر طلوع ہونے والا آفتاب اور سورج آج آخری کرنیں آپ پر ڈال رہا ہے. وہ غروب آفتاب کو اور رات کی تاریکی کو نہیں دیکھ پائیں گے. ایک وقت وہ تھا سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بازار کے اندر فروخت کیا جا رہا تھا، کنویں کے اندر ڈالا جا رہا تھا اور خاندان سے دور رکھا جا رہا تھا. یہ تمام لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اب یوسف علیہ السلام کی ہسٹری مٹ گئی، تاریخ ختم ہو گئی اور ایک اندھیرے انجان کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کا نام دب گیا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ ہوتے ہوئے دیکھا اور ان کے بھائیوں کی تاریخ ختم ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لمبا سلسلہ پیغمبروں کا جاری فرمایا، خانہ کعبہ کی تجدید نو فرمائی، مکہ مکرمہ کو آباد کیا اور نمرود کا نام و نشان اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کو مٹانے والے طوفان نوح کے اندر غرق ہو گئے. حضرت صالح علیہ السلام کو مٹانے والے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے.
آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک حق و باطل کی یہ تاریخ رہی ہے کہ باطل کو اللہ تبارک تعالیٰ کچھ مہلت دیتے ہیں، کچھ موقع دیتے ہیں پنپنے کے لیے، سر اٹھانے کے لیے، اور باطل یہ سوچتا ہے کہ جیت ہماری ہو گئی۔ ایک وقت وہ تھا فرعون کے پاس تخت تھا، روپیہ تھا، پیسہ تھا، ملٹری تھی، نہریں تھیں، سائنس تھی، ٹیکنالوجی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی آج کی ایجاد ہے؟ فرعون نے جو محل بنایا تھا وہ ایسا محل تھا کہ وہ پانی پر اس محل کی بنیادیں تھیں، اور وہ کہا کرتا تھا اہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میرے محل کے نیچے، میرے قدموں کے نیچے ندی بہتی ہے؟ کیا مطلب؟ ندی بھی جا رہی ہے اور محل بھی باقی ہے اور قدم بھی بھیجتا نہیں۔ احرام مصر میں فرعین مصر اپنے بادشاہوں کو، جو دنیا کے 7 عجوبوں میں ایک عجوبہ ہے، ایسے کیمیکل اور ایسا مسالہ لگایا کرتے تھے، ہزاروں سال کے باوجود بھی لاش جوں کی تو باقی رہتی تھی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، آج اس کا نام دیا گیا ہے۔ تاج محل کو جب بنایا گیا، کون سی سائنس تھی، کون سی ٹیکنالوجی تھی، کون سی الیکٹریسٹی تھی، کون سی موٹر کاریں تھیں، کون سی بجلی تھی، کون سا کمپیوٹر تھا، کون سا انٹرنیٹ تھا، کون سی بی اور انجینئرنگ کی تعلیم تھی؟ آئے مائیکل آل انجینئر تاج محل کا جواب دیں۔ کیوں رنگ نہیں بدل رہا ہے؟ کیوں زلزلے کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ کیوں بہنے والی ندی کا پانی اس کے فاؤنڈیشن میں نہیں جاتا ہے؟ کیوں کڑاکے کی گرمی 50-52 ڈگری گرمی کے اندر جانے والے کو اے سی کی ٹھنڈک اور راحت بغیر کرنٹ کے، بغیر بجلی کے کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ کیوں سامنے والا جو ہاؤس ہے اس کے اندر سارا تاج محل نظر آتا ہے؟ اور وہ کون سا چراغ تھا جو گرمیوں میں پانی ٹھنڈا کرتا تھا اور سردیوں کے اندر پانی گرم کیا کرتا تھا؟ انجینئرنگ کالج تھی اس وقت، انجینئر تھے، سب کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی اس وقت موجود تھی، اور باطل اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے سہارے سے حق کو دبانا چاہتا تھا، مال کے سہارے سے، دولت کے سہارے سے۔ اور یہ سلسلہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا۔ کیا آپ نہیں جانتے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء اور سید الاولین، سید الآخرین، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے گلے میں اونٹ کی اوجھڑی کو ڈالا جا رہا ہے؟ آپ نہیں جانتے امام الانبیاء طائف کی سرزمین کے اندر آپ کو کس جرم کے اندر پیٹا گیا، کس جرم کے اندر مارا گیا، کس جرم کے اندر آپ کو لہو لہان کیا گیا، اور اتنا لہو لہان کیا گیا کہ پیروں کی جوتیاں خون کی وجہ سے، نالین شریفین آپ کے جسم اثر سے چپک چکی تھی۔ کس جرم کے اندر؟ شیب ابی طالب کے اندر، قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ کیا آج تہاڑ جیل، آج کی ابو غریب جیل، آج کی گوانتانامو بے جیل، آج کی کشمیر کی جیل، آج کی پولیس کسٹڈی شیب ابی طالب کے سامنے بیکار تھی؟ سب کچھ ہتھیارات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اصول، اللہ کا ایک دستور، اللہ کا ایک قانون، وہ یہ ہے ان شانیہ کا هو الابتر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دشمنوں کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کے نام کو بلند کریں گے۔ اللہ نے دنیا میں یہ سسٹم کیا ہے، ایک جگہ اذان ختم ہوتی ہے، دوسری جگہ اذان شروع ہوتی ہے، ایک ملک میں اذان ختم ہوتی ہے، دوسرے ملک میں اذان شروع ہوتی ہے۔ جہاں کثیر الآبادی والا علاقہ مسلمانوں کا ہو، بڑا عجیب و غریب سسٹم، 1 بجے اذان، 1:05 کو اذان، 1:10 کو اذان، 3:30 پونے 4 بجے تک اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہاں گیا ابو جہل، کہاں گیا عتبہ،
کہاں گیا شیبا، کہاں گیا فرعون، کہاں گیا حامان، کہاں گیا شداد، کہاں گئے شیب ابی طالب میں آپ کو گرفتار کرنے والے، کہاں گئے آپ کو طائف کی سرزمین کے اندر لہو لہان کرنے والے، کہاں گئے آپ کو غار ثور میں پناہ لینے پر مجبور کرنے والے، کہاں گئے اونٹ کی اوجھڑی ڈالنے والے، کہاں گئے آپ کے راستے میں کانٹے ڈالنے والے، کہاں گئے آپ کے راستے کے اندر پتھر ڈالنے والے، کہاں گئے آپ کو شاعر کہنے والے، آپ کو کاہن کہنے والے، آپ کو مجنون کہنے والے۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کتنے نام احمد کے بتاؤں، کتنے نام محمد کے بتاؤں، کتنے نام طٰہٰ کے بتاؤں، کتنے نام یاسین کے بتاؤں، کتنے نام قاسم کے بتاؤں، اور کتنے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاؤں۔ ابھی برطانیہ کا ایک سروے کیا، وہاں کے ایک جریدے نے، میگزین نے، اور اس نے بتایا 52% انگریز، 50 پر 2%، 52% انگریز اپنے بچوں کے نام مسلمانوں پر ریسرچ کیا کہ جس بچے کا نام احمد اور محمد ہوتا ہے، اللہ اس کے گھرانے میں خیر و برکت دیتا ہے، اس کو نہ تو احمد سے لینا دینا، نہ محمد سے لینا دینا، الیاذ باللہ اس نے صرف دنیاوی خیر و برکت، راحت و سکون کے لیے اپنے بچوں کا نام احمد اور محمد رکھنا شروع کر دیا۔ پاسواں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جو کل آپ کے دشمن تھے، آپ پر کیچڑ اچھالنے والے تھے، آپ کی زوج مطہرہ پر انگلیاں اٹھانے والے تھے، اللہ ان کے گھرانوں سے دین کو زندہ کر رہا ہے۔ حضرات، میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی، آپ پریشان ہوں گے، اس وقت لوک سبھا کے الیکشن کے بعد پورے ہندوستان کے اندر ایک فضا کو قائم کیا گیا، مسلمانوں کو ڈرایا گیا، مسلمانوں کو دھمکایا گیا، اور جگہ جگہ 1947 سے لے کر 2014 تک 10 الیکشن اس ہندوستان کے اندر ہوئے، لیکن جتنا اب کی مرتبہ یہ کہا گیا، مسلمانوں جینا ہو تو ہمیں ووٹ دو، مسلمانوں پڑوس ملک کے اندر چلے جاؤ، مسلمانوں تمہیں اس ملک کے اندر رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں، تمہیں دھوتی پہننا پڑے گا، تمہیں بٹ لگانا پڑے گا، تمہیں زنار ڈالنا پڑے گا، تمہیں نام بدلنا پڑے گا، تمہیں مزاروں کا وجود ختم کرنا پڑے گا، تمہیں حج کا کوٹا ختم کرنا پڑے گا، تمہیں زمزم لانا بند کرنا پڑے گا، مساجد سے اذان ختم کرنا پڑے گا، دنیا بھر کی باتیں، جتنی زبان اتنی باتیں، اور یہ باتیں آج کی اب کی نئی نہیں ہیں، ہر زمانے میں یہ باتیں کہی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے لوگو اتاتون الناس رجالا، تم عورتوں کو چھوڑ کر، دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو اور ان سے اپنی خواہشیں پوری کرتے ہو۔ کیا کہا تھا؟ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، بڑا پاک بنتا ہے، نکل جا ہمارے قریے سے، اگر تجھے لوطی کام کرنا نہیں ہے، اگر تجھے بدکاری کا نہیں کرنا ہے، اور تجھے بے حیائی کا کام نہیں کرنا ہے، بڑا بنتا ہے اپنے آپ کو، تو ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کی ہمارے سماج میں کوئی ضرورت نہیں، ہمارے ملک میں کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جو کر گئے، اپنی مرضی سے گئے تھے یا مجبور کیا گیا تھا؟ صحابہ کرام مکہ مکرمہ کو جو چھوڑ کر گئے تھے، کیا مدینہ طیبہ کے اندر رشتہ داریاں تھی؟ کیا مدینہ طیبہ کے اندر نکاح کرنے گئے تھے، کاروبار کرنے گئے تھے، بزنس کرنے گئے تھے، کارخانہ لگانے گئے تھے، یا مکہ مکرمہ کے لوگوں نے ان کو نکلنے پر مجبور کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، مکہ مکرمہ کو خطاب کر نہیں کہا تھا، اے مکہ مکرمہ، میں موت تک تا حیات یہاں سے نہیں نکلتا اگر تیرے بسنے والے مجھے نہ نکالتے۔ آج ملک سے محبت کا پاٹ، ملک سے لگاؤ کا درس، اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، انسانیت کے دشمن، شہوات کے پجاری، خواہشات کے پجاری کیا ہم کو دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو نہیں کہا تھا کہ میں نہ نکلتا، نکالا تو وہی ریت آج ابو جہل کی نسل کر رہی ہے،
مسلمانوں نکل جاؤ، یہاں کوئی کام نہیں، مسلمانوں کے دو ہی استان، یا تو قبرستان یا تو پاکستان. یہ نعرہ کس نے دیا؟ میں آپ کے سامنے ایک مختصر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. مسلمانوں، ایسی گیدڑ بھپکیاں، ایسی کتوں کی بھونک، ایسی سوروں کی چیخ ہر زمانے کے اندر ہوتی رہی ہے، لیکن تاریخ جانتی ہے حضرت لوط علیہ السلام جب ہٹے اللہ نے بستی کو الٹ دیا. اس زمین کو، اس بستی کو اللہ آسمان کے اتنے قریب لے کر گیا. جبریل علیہ السلام سے کہا جب پیغمبر نہیں اور پیغمبر کے ماننے والے نہیں، اس دھرتی پر رحمتوں کے کیا مانے، اس دھرتی پر برکتوں کے کیا مانے؟ اے جبرائیل، اس دھرتی کو اٹھاؤ، آسمان کے قریب لے جاؤ. اتنا قریب لے جایا گیا کہ زمین کے مرغ کی آواز آسمان اول کے فرشتے سننے لگے اور وہیں سے پلٹ دیا گیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. کیا ہمیشہ کے لیے چلے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ جب اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر آئے اور پھر وہ شیبہ جو آپ کو چابیاں دینے سے منع کر رہا تھا، خانہ کعبہ کی چابیاں شیبہ کے پاس تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیبہ چابیاں دے دے، 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا. نہ میں نہیں دوں گا آپ کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبہ ایک وقت وہ آئے گا چابیاں میری ہاتھ میں ہوں گی اور تو مجھ سے بھگا رہا ہوگا اور تڑپ رہا ہوگا کہ اے اللہ کے نبی مجھے کعبے کی چابیاں دے دو. حالات ایک سے نہیں رہتے، حالات ایک ٹائپ کے نہیں رہتے. آج چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں تو گھمنڈ کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے. آج بلال کو مارا جا رہا ہے، آج بلال کے سینے پر چٹان رکھی جا رہی ہے، آج بلال کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے. آج بلال احد احد کہہ رہا ہے، بلال کی کوئی سنوائی کرنے والا نہیں. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ، اذان دو. بلال نے دل میں کہا ہوگا اے عتبہ، اے شیبہ، اے مشرکان مکہ، اے کافران مکہ، اے اسلام دشمنوں، اے مسلمان دشمنوں، کل میں پٹ رہا تھا، میری آہت کو سننے والا، میری پکار کو سننے والا کوئی نہیں تھا، میرے آنکھوں کے آنسوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. کسی کی ماں نے اپنے چھاتی سے دودھ پلایا ہو اور کوئی میں کلال مجھے اذان سے روک کر تو بتاؤ. جس سرزمین کے اندر بلال کل تڑپ رہا تھا، آج وہ بلال اللہ کے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے زبان دل سے کہ کوئی میں کلال مجھے اذان سے روک کر تو بتائے. کل عہد کرنے کی سزا تم دیا کرتے تھے، کوڑے مارا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چابیاں رکھی، شیبہ کو فرمایا شیبہ ایک وقت یاد ہے کہ 2 رکعت کا سوال تھا اور تم نے 1.5 منٹ کے لیے مجھے اللہ کے کعبے میں جانے سے روکا تھا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ رکھنے والا ہوں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری شان میں انک لعلی خلق عظیم کہا گیا ہے. اس لیے شیبہ میں تم کو روکتا ہی نہیں بلکہ میں کعبے کی چابیاں تمہارے حوالے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ رہتی دنیا تک نسل در نسل تک شیبہ یہ چابیاں کعبے کی تمہارے خاندان کے اندر رہیں. آج بھی خانہ کعبے کی جو چابیاں ہیں وہ شیبی خاندان کے اندر ہے. وہ ہندوستان کے اندر ابھی 6 مہینے پہلے سال کے اندر باہر وہ تشریف لائے تھے. تو کیا ہوا مسلمانوں، کیا ہوا؟ نکالنے والے خوش ہو گئے، گالیاں دینے والے کل کہہ رہے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس کا قرآن مت سنو. لیکن مکے کی وادی میں قرآن گونجا نہیں گونجا. 360 بت کو زمین پر بار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ایک ایک بت کو توڑتے جاتے اور فرماتے حق آیا اور باطل مٹ گیا. ایسی گیدڑ بھپکیاں ہر زمانے کے اندر
مسلمانوں کو سنائی جاتی رہی، لیکن مسلمانوں ہمیں کوئی ڈر کی بات نہیں، ہمیں کوئی خوف کی بات نہیں، اس لیے کہ ہمارا محافظ اللہ ہے۔ ہم کانگریس پر ایمان نہیں لائے، ہم پنجے پر ایمان نہیں لائے، ہم کنول کے پھول پر ایمان نہیں لائے، ہم بیل گاڑی پر ایمان نہیں لائے، ہم چاند ستارے پر ایمان نہیں لائے۔ ہم نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ 1000 پارٹیاں آتی رہیں گی، 1000 پارٹیاں جاتی رہیں گی، مسلمانوں اللہ کی قسم کوئی پارٹی مسلمانوں کی وفادار نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، سوائے اللہ کے ہمارا کوئی محافظ نہیں۔ بے شک غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل مشرکان مکہ، کافران مکہ، اسلام مسلمان دشمنوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آیا، لیڈر بن کر آیا تھا، اور عزا ایک بت ہے، ہر بت کا ایک ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنا رکھا تھا، ہوم منسٹری کا، بارش کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا، شادی بیاہ کا، خیر و برکت کا، نحوست ٹلانے کا، سونامی ٹلانے کا، طوفان ٹلانے کا، کئی بت بنا رکھے تھے، جتنی باتیں اتنے بت، سفر کا بت، حضر کا بت۔ جو عزا تھا، یہ عزا ان کا جو بت تھا، عزت دینے والا، جنگ میں فتح دینے والا اور سامنے والے کو شکست اور ہار دینے والا بت تھا۔ بڑے تم تراخ کے اندر یہاں کیا ہیں؟ ٹوٹی تلواریں ہیں، یہاں کیا ہیں؟ زخمی گھوڑے ہیں، یہاں کیا ہے؟ ماں کا جگر گوشہ ماذ ہے، یہاں کیا ہے؟ ماں کا جگر کا ٹکڑا معاوض ہے، یہاں کیا ہے؟ بھوک مری ہے، یہاں کیا ہے؟ فقر و فاقہ ہے، یہاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے آنسو کے قطرے ہیں، یہاں کیا ہے؟ مسجد عریش کے اندر نبی کا تڑپنا ہے۔ تلوار کم پڑ گئی، درخت کی ڈالی کو توڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیا کہ جاؤ، یہ تمہیں تلوار کا کام کرے گی، تیر کا کام کرے گی۔ اور وہاں ہاتھی، گھوڑے، اونٹ اور نیزے، ہر قسم کے سائنس و ٹیکنالوجی کے ہتھیار، بڑے گھمنڈ کے اندر عورتیں بھی رانوں کو بجا بجا کر گا رہی تھی کہ جیت ہوگی تو ہماری ہوگی، شکست ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹی کی ہوگی۔ ابو جہل غرایا اور اس نے کہا اے مسلمانوں، اے صدیق، اے فاروق، اے فلاں، اے فلاں، کان کھول کر سن لو، کل تم ہمارے بتوں کو گالیاں دیا کرتے تھے، آج دیکھا تمہاری حالت کیا؟ تمہارے گھوڑے کتنے، تمہارے اونٹ کتنے، تمہارے ہتھیار کتنے، تمہاری تعداد 313 اور ہماری تعداد ہزاروں کی، تمہارے گھوڑے اتنے، ہمارے سینکڑوں گھوڑے۔ لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ہمارا ہے، آج بھی موقع ہے، عزا کو مان لو، عزا کے سامنے سر تسلیم خم کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو فرمایا اے عمر، تم اس امت، ہر امت کا ایک فرعون ہے، اس امت کا فرعون اللہ نے ابو جہل کو بنایا تھا۔ اے عمر بن خطاب، یہ امت کا جو فرعون ہے ابو جہل، اس کے سوال کا جواب دو۔ حضرت عمر بن خطاب بڑے ذہین، بڑے چالاک، بڑے جوشیلے، بڑے جذبے والے، اسلام کی حمیت اور اسلام سے محبت کرنے والے کھڑے ہو گئے۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کیا بتتا ہے؟ کہا لانا عزا ولا عزا لکم، عزا بت ہمارا ہے اور تم تو مانتے نہیں عزا کو، آج دیکھ رہے ہو نہ ماننے کا نتیجہ۔ فوراً حضرت سیدنا عمر بن الخطاب نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تیرا مولا نہیں۔ تو اس لیے حضرت عمر بن الخطاب نے وقت کے فرعون کی للکار کا جو جواب میدان بدر کے اندر دیا تھا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اے فلاں اسلام کے خلاف بولنے والے، اے فلاں مسجدوں کے خلاف بولنے والے، اے فلاں مسلمانوں کے خلاف بولنے والے، اے فلاں کعبے کے خلاف بولنے والے، اے فلاں نبی کا کارٹون بنانے والے، اے فلاں اسلام مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچنے والے، اے فلاں مظفر نگر شاملی کے اندر مسلم عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹنے والے، اے فلاں گجرات کے مسلمانوں کے خون سے جس کے ہاتھ رنگین ہیں، اے فلاں جس نے ایک رات کے اندر 300 مساجد و مدارس کو جس نے شہید کیا، کان کھول کر سن لے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ولی ہے، تیرا ولی نہیں۔
اللہ ہمارا مولا ہے، لیکن فخشوہم ولا تخشونی، شرط یہ ہے مسلمانوں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ ان الیکشنوں کے نتائج سے بڑھ کر ایک نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہوں کے دل میرے دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ میڈیا کو خرید لیں، یہ آج تک کو خرید لیں، یہ زی کو خرید لیں، یہ CNN کو خرید لیں، یہ زی نیوز کو خرید، اللہ کی قسم جب کھولتے ہیں فلاں موزی 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 کھولتے ہیں، چینل انٹرنیٹ کھولتے ہیں، اخبار کھولتے ہیں، دیہات کو جاتے ہیں، شہر کو جاتے ہیں، یہ آئے گا اب کی بار بنے گی فلاں کی سرکار، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں اس مرتبہ رجب کے مہینے میں آپ جانتے ہیں اجمیر کے اندر خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، اور حضرت کی وصال مبارک بھی 5 رجب کو ہے۔ 5 رجب حضرت عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اللہ کے ذکر کی آواز کافی دیر تک آتی رہی، اور اس کے بعد وہ آواز بند ہو گئی، حجرہ اندر سے بند تھا، حضرت فجر کی نماز کو تشریف نہیں لائے، مریدین نے کافی چیخا چلایا، اشراق میں نہیں آئے، چانچتے وقت دروازہ توڑا گیا، اور جب حضرت کے قریب گئے حضرت کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کی محبت میں اللہ سے مل گیا۔ جب مجھے ضرورت پڑی عالم تقریر کرنے کے لیے، روڈ کی خبریں لا کر بیان نہیں کرتا، وہ ریسرچ کرتا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے، وہ تاریخ پڑھتا ہے، وہ تفسیر پڑھتا ہے، وہ حدیث پڑھتا ہے، وہ اخبار دیکھتا ہے، وہ نیٹ دیکھتا ہے۔ مجھے ضرورت پڑی حضرت کا وصال مبارک، اور اجمیر شریف کے اندر اس نام سے نہ جانے کیا 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 جا رہا ہے، چلو حضرت کی جو داعیانہ کیفیت تھی ہندوستان میں آنے کی، جب میں نے دیکھا ایک عجیب و غریب بات، حالانکہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا اے معین الدین کیا ابھی ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ حضرت کو سمجھ میں نہیں آئی بات، ایک رات چلی گئی، دوسری رات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا اے معین الدین کیا ابھی ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ حضرت کو سمجھ میں نہیں آئی بات، دوسری رات چلی گئی، تیسری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اے معین الدین چشتی کیا ابھی مجھ سے ملاقات کا؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی میری بڑھ رہی ہے، الجھن میری بڑھ رہی ہے، بے چینی میری بڑھ رہی ہے، اللہ کے لیے میری پیاس کو ختم کیجئے، میری بے چینی کو ختم کیجئے، بتائیے ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ اے معین الدین حج کے لیے آؤ گے نہیں؟ اور حج سے فراغت کے بعد میرے روزے پر نہیں آؤ گے؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ محرم میں سفر کیا، ذی الحجہ میں حج ختم کیا، ذی الحجہ میں آپ نے سفر کیا اور محرم میں ختم کیا، اور محرم میں آپ مدینہ طیبہ گئے، اور عجیب و غریب فضا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ۔ وہ ایک لمبی بات ہے، آپ اتقاللہ.com کے اندر اس جمعہ کی تقریر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سنیے کہ دعوت و تبلیغ اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، 3 دن کھانا پینا نہیں۔ خواجہ ابو اللیث جو آپ کے بڑے خلیفہ تھے، خادم تھے، آپ کو جگاتے حضرت کیا بات ہے کیا بات ہے؟ تیسرا دن کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب تو آ چکا ہوں، سلام پڑھنے کا وقت ہے، خدا جانے سلام کروں کہیں میرے محبوب چہرہ تو نہ پھیر لیں۔ نبی کے بلاوے پر جو جا رہا ہے وہ 3 دن بے ہوش، کھانا پینا نہیں، چہرے پر سنت نہیں، حرام کی کمائی کما کر، سود کی کمائی کما کر، لوگوں کا پیسہ جمع کر نبی کے روزے پر کس ہمت سے جا کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک دنیا کی رنڈی اور زانیہ عورت، اس کے اندر بھی کچھ حیا اور غیرت ہوگی، داڑیاں منانے والے، حرام کا کمانے والے، مسجد کا کھانے والے، علماء کا حق دبانے والے، جب حق دبا کر خواجہ معین الدین چشتی نبی کے بلاوے پر جا کر
3 دن تک بے ہوش ہو گیا کہ کہیں نبی میرے چہرے کو دیکھ کر میرے سلام سے چہرہ نہ موڑ لیں. اس سے بڑا بے حیا بے غیرت کہ آج نبی کے دل کو دکھانے کے لیے نبی کے روضے پر پہنچ رہا. سلام کیا. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانس والجن. ہم پڑھتے ہیں کچھ بھی جواب نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، فرمایا وعلیکم السلام یا سید الاولیاء، اے اولیاء کے سردار وعلیکم السلام. پھر وہ زمانہ بڑا عجیب و غریب تھا. بستر نبی کے روزے کے قریب لگایا اور وہیں آرام فرمانے لگے. اب روز روز کی زیارتیں، اب جنت بھی ملے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو. میں یہ سمجھتا ہوں وہ کہیں گے مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہیے. خداوند قدوس کی عزت ہو جائے، وہ مزہ، وہ لذت آپ کو دیکھنے میں، آپ سے کلام کرنے میں، آپ سے سینہ لگانے میں، آپ سے مصافحہ کرنے میں. لیکن اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معین الدین چشتی اب رخصتی کا وقت آ چکا ہے، آپ تشریف لے جائیے. کہا آپ کے در کو چھوڑ کر میں جی سکتا ہوں؟ مر جاؤں گا مر جاؤں گا. معین الدین یہی بات معاذ ابن جبل نے کہی تھی جب ان کو یمن کا گورنر بنایا گیا تھا. لیکن پیغمبر کا حکم تھا، وہ آنسو کے نذرانے میرے قدموں میں ڈال کر یمن کے لیے چلے گئے. اور میں نے کہا میرا امتی دنیا کے کسی چپے میں ہو، اگر وہ محبت کرتا ہو تو میرے دل میں مجھ سے زیادہ قریب ہے. اے معین الدین میں تمہیں ایک انعام دیتا ہوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. جاؤ انڈیا جاؤ اور انڈیا میں اجمیر جاؤ، اور اجمیر کے اندر پرتوی راج جو وہاں کا حکمران ہے، راجا ہے، اس کے اونٹ جس میدان کے اندر بنتے ہیں تم وہاں جاؤ. کہا یا آقا ہند کا نام کبھی سنا نہیں، خراسان میں سنجر کے رہنے والے، ان کو ہندوستان کیا پتا، ہندی کا کیا پتا، آنے کا راستے کا کیا پتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا ٹکڑا دیا. جب اٹھے تو اس کے اندر پورا نقشہ تھا کہ آپ کو ایران جانا پڑے گا، ایران سے پاکستان لاہور، اور پھر وہاں سے آپ افغانستان، اور پھر ہوتے ہوئے دلی، اور دلی سے اجمیر. ایک لمبا واقعہ ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی کا وقت تھا، آخری خواب تھا. دیکھا یہ بھی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں. کہا آقا میں کیسے جیوں گا، کیسے جیوں گا آپ کے دیدار کے بغیر. کہا اے معین الدین چشتی اجمیری اللہ سے ایک چیز مانگ کر میں دے رہا ہوں. دیکھ ہندوستان کے اندر ہندو راجا، اسلام مسلمان دشمن بڑے سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور میرا حکم ہے تو جا کر کفر و شرک کو مٹا کر اسلام کی شمع کو روشن کر. اب رہی میری بات، اے معین الدین اللہ سے ایک چیز میں نے مانگی ہے، جب کبھی درود پڑھ کر تو اپنے دل کی طرف دیکھے گا تو تیرے دل میں میرے نقشے کو تو پائے گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس ملک پر نبی کی نگاہ ہو فرقہ پرست اس ملک کو ختم کر پائے گا. جس ملک پر نبی کی نگاہ ہو، خواجہ اجمیری کو اپنے دنیا بہت بڑی تھی. امریکہ دنیا میں آتا تھا، برطانیہ دنیا میں آتا تھا، ایران دنیا میں آتا تھا، انڈونیشیا دنیا میں آتا تھا، ملیشیا دنیا میں آتا تھا، فیجی ملایا دنیا میں آتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ افریقہ نہیں، یورپ نہیں، امریکہ نہیں، کہاں جاؤ؟ ہندوستان جاؤ. کہاں جاؤ؟ اجمیر جاؤ. کہاں جاؤ؟ جہاں بادشاہ کے اونٹ بنتے ہیں وہاں جاؤ. مکہ کیا تھا؟ حرم شریف پہلے بھی تھا. مکہ کیا تھا؟ صفا مروہ پہلے بھی تھا. اللہ کے نبی کے قدم بڑھے، اللہ نے بھاؤ بڑھا دیا کہ میری عزت و جلالت کی قسم حرم مکی میں جو ایک سبحان اللہ پڑے گا 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب. وہ نبی کے آنے سے پہلے ملتا تھا ثواب؟ نہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا. یثرب کے معنی تباہی اور بربادی کے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر جب مدینہ طیبہ گئے، مدینہ کا نام طیبہ، مدینہ کا نام توبہ، مدینہ کا نام فلاں، جتنے عمدہ نام آپ مدینے سے جڑا ہوا پائیں گے. یہ کس کا صدقہ؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا صدقہ. جبرائیل آتے تھے، کس کا صدقہ؟ نبی کی آمد کا صدقہ. ریاض الجنہ بنا، کس کا صدقہ؟ نبی کے جوتوں کا صدقہ. جنت البقیع بنا، کس کا صدقہ؟ نبی کے جوتوں کا صدقہ. گنبد خضرا بنا، کیسے بنا؟ نبی کی آمد کا صدقہ. مسجد نبوی بنی، کس کا صدقہ؟ نبی کی آمد کا صدقہ. مسجد قباء کہ جہاں 2 رکعت نماز پڑھنا یہ عمرے کے برابر ہے، کس کا صدقہ؟ نبی کی آمد کا صدقہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے میں جائیں، ایک سبحان اللہ لاکھ کے برابر ہو جائے، ایک طواف لاکھ کے برابر ہو جائے، ایک کلام پاک ایک جو ہے لاکھ کے برابر ہو جائے، ایک ریال 1 لاکھ کے برابر ہو جائے. آپ مدینہ آئے، وہاں قباء بن جائے. آپ مدینہ آئے، یہاں ریاض الجنہ بن جائے. آپ مدینہ آئے، یہاں جو ہے جنت البقیع بن جائے. آپ مدینہ آئے، یہاں روضے کی جالی بن جائے. آپ مدینہ آئے، یہ گنبد خضرا بن جائے. آپ کے قدم پڑے مدینہ طیبہ بن گیا، آپ کے قدم پڑے مکہ مکرمہ پڑ گیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ ہندوستان پر ہو، کوئی مائی کا لال ہے جو اس کو مٹا سکے؟ انگریز آیا اور کہہ رہا تھا ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا. حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الاسلام، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت حسین احمد مدنی، حضرت اشرف علی تھانوی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمہم اللہ تعالی، یہ کھڑے ہو گئے اور کہا انگریز تجھ کو ایسے جگہ بھیجیں گے جہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا. 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات انگریز سمٹ کر وہاں چلا گیا. اتنے بہادر انگریز کو ہمارے اکابرین نے اس ہندوستان سے جس طرح گول کیا، آج ان کا کوئی نسل، ان کی کوئی نسل ان کا نام لیوا مسجدوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، داڑھی کے خلاف، پگڑی کے خلاف، مدارس کے خلاف اور عورتوں کے اسکارف پر پردے کے خلاف بولے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کو تو ایسی جگہ بھیجا گیا کہ سورج نہیں مل رہا تھا، ان کو ایسی جگہ بھیجا جائے گا کہ پانی بھی نہیں ملے گا، تڑپ تڑپ کر مریں گے. لیکن ضرورت ہے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں اے بندے تو چل کر آ، میں دوڑ کر آتا ہوں. یہ دنیا دار الاسباب ہے. کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ جائے، حرم میں بیٹھ جائے، اللہ بچہ دے دے، بچہ دے گا اللہ آسمان سے. شادی کرنی پڑے گی، یہاں بیٹھ جائے، اللہ مجھے دولت دے دے، اللہ کہے گا قدم بڑا کاروبار کر. اللہ غلہ دے دے، اللہ کہے گا کہ حل جو بیج ڈال. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تمہیں حکومت چاہیے، تمہیں فرقہ پرستوں کی موت چاہیے. تم چاہتے ہو کہ گجرات کا موزی شکست کھائے، تم چاہتے ہو خون کے آنسو روئے. تہجد کو اٹھو، داڑیاں رکھو، سنتوں کو زندہ کرو، نمازوں کو زندہ کرو، ذلیل دنیا کے پیچھے مت پڑو. اگر یہاں اعلان کیا جاتا کہ ایک امریکہ کے پروفیسر آئے ہوئے ہیں لاڈجنگ کے سلسلے میں اور بزنس کے سلسلے میں، اور باہر سے آنے والے مسافروں کو لوٹ مار کیسے کی جائے ایک ٹیکنیک بتائیں گے، یہاں تو پولیس کو رکھنا پڑے گا لاٹھی چارج کے لیے. پیسوں کی کتے بنے ہوئے لوگ. اب دنیا جیفا و طالب و حق خلاف کہ دنیا مردار ہے اور اس پر پڑنے والا کتا ہے. کتا اعلان کرو گے. ہم نے صبح میں کہا تھا کہ عشاء کے بعد بیان. آج کون امت کو دلاسا دینے والا، کون امت کے اندر احساس کمتری دور کرنے والا، کون امت کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے والا؟ آج یہ چیز مفت میں مل رہی ہے، نبی کی وراثت. ضرورت ہے مسلمانوں، دنیا کا نتیجہ 1 ہفتہ بھی دور ہے، اگلی جمعہ کو رزلٹ ہے لوک سبھا کا، لیکن ہمارے پاس نتیجہ تہجد میں مل سکتا ہے. ہمارے آنکھوں کے آنسو کے خطرے سے ہم مسلح کو ترک کرتے ہیں. ہم کو کاؤنٹنگ مشین کی گننے کی ضرورت نہیں، ہم کو الیکشن کمشنر کے نتیجے کی ضرورت نہیں. نتیجہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے ملک کے دینے والے، اے ملک، وہ ملک کو دینے والا، وہ ملک کو چھیننے والا، وہ عزت کی ٹوپی پہنانے والا، وہ جوتے سروں پر برسا نمرود کے جوتے بڑے نہیں پڑتے. تو عز من تشاء بیدک الخیر. کچھ نہیں کر سکتے الیکشن کمشنر، کچھ نہیں کر سکتا گجرات کا قاتل. ہمارا اللہ ہمیں بچا. لیکن ضرورت مسلمان کیا ہے آج؟ اس کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. مسلمان کیا ہے آج؟
اللہ کے گھر کو ویران یہ نمازی عشاء کے وقت، یہ فجر کے وقت اتنے ہی مسلمان، کیا ملتا ہے یہاں رنڈیوں کو، بے پردہ عورتوں کو گور گور کر دیکھ کر یہی آ جائے مسجد کے اندر نماز پڑھ لیں، ایک بالغ جگہ نہیں ملے گی۔ کیا ہے اعمال مسلمانوں کے؟ سود میں ملوث، دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، روپیہ چاہیے، ناچنے والوں کی عزت، گانے والوں کی عزت، سیاسی کتے زندہ باد مردہ باد، معلوم یہ انسانیت کا خون پینے والے، یہ زمین کھانے والے، یہ دلالی کرنے والے، یہ عورتوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے، یہ لاشوں پر سیاست کرنے والے۔ کیا ہے بلال کے نائب کا مقام؟ کیا ہے نبی کے وارث کا مقام؟ کیا ہے مؤذن کا مقام؟ کیا ہے امام کا مقام؟ کیا ہے حافظ قرآن کا مقام؟ جو تنخواہیں آج ان کو مل رہی ہیں، پالتو کتے کو بھی اس سے زیادہ پیسوں میں پالا جا رہا ہے۔ 7,000 8,000 مؤذن کا درما کتنا، امام کا درما کتنا؟ ایک کتا جس کو امپورٹ کیا جائے 10,000 سے کم میں نہیں پلتا مہینے میں، اس کا صابن اور ہے، اس کا شیمپو اور ہے۔ ہم نے کیا سامان دیا، ہم نے کیا عزت دی اس امام کو کہ کل ہماری ماں کے موت کے بعد وہی کھڑے ہو کر کہنے والا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ کل باپ کے مرنے کے بعد اسی کو لے جا کر کہا جائے گا امام صاحب ہمارے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے۔ کل اگر بیوی کی ڈلیوری نہیں ہو رہی ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ سیزرنگ کرنی پڑے گی، صبح میں روتا ہوا آئے گا جو 40 سال تک فجر کی شکل نہیں دیکھی، فجر کے وقت مسجد میں لائٹ جلتے ہوئے نہیں دیکھا، امام صاحب کمرے سے نکلے، بھائی کیا بات ہے؟ بیوی کے وقت برا وقت آ چکا ہے، آپ بیوی کے لیے صبح میں فجر کو دعا کر رہے ہیں، دعا کے لیے، باپ کو ٹھکانہ لگانے کے لیے، بیوی کو، بیٹیوں کو حلال، بہووں کو حلال کرنے کے لیے نبی کے وارثوں کی ضرورت۔ لیکن آج اس کے ساتھ امت مسلمہ کا سلوک کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں رزلٹ ایسے بہت آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ کئی لاکھ عیسائی کل بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہاں مٹھی بھر 300 کی فوج، بڑے پریشان ہوئے۔ بیت المقدس کے چوکٹے میں فٹ پاتھ پر مصلی بچھایا، ساری رات سجدے میں روتے رہے، اے رب کریم، دنیا کی طاقت، دنیا کی قوت، دنیا کے بہادروں کی بہادری، پہلوانوں کی پہلوانی تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ تو چاہے گا مچھر سے نمرود کو ہلاک کرے گا، اور تو چاہے گا تو پھر ابابیل کے ذریعے سے ابرہا کو شکست دے گا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، میں صرف اپنی ذاتی مقصد کے لیے، شادی کے لیے، پراپرٹی کے لیے نہیں، یہ تیرا اللہ کا گھر ہے، اسے بچانے کے لیے اشراق پڑھ کر جا رہے تھے، غیبی آواز آئی، اے سلطان صلاح الدین ایوبی، اللہ نے سمندر میں لاکھوں فوجیوں کو غرق کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تحقیق کی اپنے مخبر کے ذریعے سے کہ فوجی کیا واقعتاً پانی میں ڈوب گئے؟ کہا اللہ کیا بات ہے؟ اللہ نے الہام کیا، اے سلطان صلاح الدین ایوبی، مصلی پر میرے خوف سے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں نے اس کو ڈبا دیا۔ ایک آنسو کی ضرورت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ایک مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور رب کریم کہتا ہے میرے بندے، تو ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے جھاگ سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ گناہ رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں میری رحمت وسیع ہے۔ آج مانگ لو، آج مانگ لو، 8 دن کے بعد مانگو گے تو اللہ کہے گا آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ کیا مانگ رہا ہے تو؟ فرعون بھی تو مانگا تھا، جب ملک الموت کو دیکھ لیا تھا، عذاب کو دیکھ لیا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ نے فرعون کی نہیں سنی، الیکشن کے نتائج سنا دیے جائیں گے، تب مانگو گے، اللہ کہے گا توبے کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ صدقہ کرو، خیرات کرو، روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، مدارس کی امداد کرو، علماء معاصرین کی خدمت کرو، مساجد کی امداد کرو، اللہ سے دعا کرو، اے رب کریم، اس ہندوستان کی سیاست کے آسمان پر جو نحوست اور فرقہ پرستی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اے خدا تو قادر مطلق ہے کہ تو اپنے کن سے اس کو تباہ اور برباد کر دے۔ مسلمانوں پر رحم کر، مسلمانوں پر کرم کر۔ یہ خواجہ اجمیری کے ماننے والے، یہ نبی کے امتی، یہ نبی کے غلام ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ
عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے پناہ قبول فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اعداءنا اعداءك اعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم زلزل اقدامهم، اللهم فارق بين كلمتهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔